ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ پولیس، آپ پولیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد پولیس میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کی ہے جو خاکی لباس میں رہتی ہے. یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اور یہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے. جیسا ابھی بھائی امرکاش جی نے ڈاکٹر صاحب نے کہا، پروگرام بہت پرانا تھا اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں بدنصیبی سے کوئی پرائم منسٹر نہیں، پردھان منتری یہاں نہیں ہے. آج سے 9 سال پہلے ہم ایک نیا پردھان منتری لائے تھے، لیکن وہ تو پرچار منتری نکلا. اگر پردھان منتری ہوتا تو ابھی پارلیمنٹ میں وہ کھڑا بیٹھا ہوتا. اس ملک میں جو آگ لگی ہے منی پور پہ، اس پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پرچار کرتا رہا ہے. وہ کبھی ٹرین کا، کبھی ہوائی جہاز کا، کبھی سڑک کا افتتاح کرتا ہے اور وہاں بیٹھ کے اپوزیشن کو کوستا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی پردھان منتری ہے ہی نہیں 9 سال سے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو فورسز ہیں، چاہے وہ فورسز ایجنسیز ہوں، پولیس کی فورسز ہوں، یہ بھی اب کمزور ہو گئی ہیں. یہ بھی، اور میں تو اس بیچ میں آپ کے ایسے لوگوں کی بہت مبارکباد دیتا ہوں. ایک بڑا طبقہ، چاہے وہ جاٹ ہوں، چاہے وہاں کے کسان ہوں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، نہیں تو یہ منی پور بنانے کا پورا پروگرام تھا. اور یہ جو ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو مقدمے لڑنے ہیں اور یہ تنظیم جو آپ کام کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، اور میری اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اس کے ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر قیمت پر اور ہر شخص سے یہ کہیں گے کہ ڈریے مت. جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے، جن کے اوپر بلڈوزر چلے ہیں، ہم نے ابھی اپنے دوست دونوں وکیلوں سے یہ بات کہی ہے کہ جن کو بھی نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو تیار کیجیے. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جتنا بھی مقدمہ ہوگا ہم لڑیں گے، ہماری تنظیم لڑے گی اور ہم سب مل کے لڑیں گے. اور پیسے کی اور اس کی بات ہے تو میں دامن کھول کے پورے ہندوستان میں جاؤں گا کہ جب تک ان ظالموں کو آپ سزا نہیں دیں گے، جب تک کہ معاوضہ نہیں دیں گے، یہ سلسلہ بند ہونے والا نہیں. یہ ایک نیا مذاق شروع ہوا ہے. کہیں قانون میں نہیں لکھا ہے کہ بلڈوزر فیصلہ کرے گا. اب بلڈوزر بابا کہلانے لگے. جو ستم جب بھی کہا گیا، کتنے گھروں کو لوٹ دیا. اور ابھی ہمارے دوست وکیل نے کہا 164 میں سب کے سب. عجیب تماشا ہے اس ملک کا. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دامن پہ کوئی چیٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرے ہو یا کرامات کرے. عجیب غریب قسم کے لوگ ہیں یہ، مظلوموں کے ساتھ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بیچارے کارو. جب یہ جس دن گڑگاؤں کی مسجد جلی اور وہاں کا امام شہید ہوا، صبح سے دہشت پھیل گئی. جو بھی لوگ ہر کالونی، ہر سوسائٹی میں 2-3 مسلمان رہتے ہیں، ان کے بچے اسکول جانے سے معذور ہو گئے، ان کے گھروں کی بھگدڑ شروع ہو گئی. اس وقت بھی میں کمشنر سے ملا تھا اور انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے 4 پکڑ لیے ہیں، آپ فکر مت کیجیے. ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ڈرو نہیں، آفیسر یہ کہہ رہا. 3 بجے معلوم ہوا کہ صاحب اس بستی میں جہاں چھوٹے چھوٹے کاروباری، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، اس پہ آگ لگ گئی. پھر میں نے ان سے جا کے بات کی تو پتہ ہی ہے، میں نے ان سے کہا ہی بات کہ آپ کیا کریں گے، آپ کی پاور ہی نہیں ہے. اوپر آپ کا حاکم اور نیچے آپ کی فوج، پولیس، یہ سب کے سب زنگالود ہیں. تو آفیسر اگر کوئی اچھا ہے بھی، آپ نے بریلی میں دیکھا کہ اس کو اسی وقت ہٹا دیا گیا. ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں اور ہماری یہ تنظیم جو ہے جس کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے اشور کرتا ہوں، آپ لسٹ لائیے. 100 مقدمے ہوں، 200 مقدمے ہوں، ہم لوگ کہیں سے بھی بھیک مانگ کے
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और जब तक कि इनको जेल नहीं भेजते और मुआवजा नहीं दिलवाते, हमको खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर हम खामोश बैठ गए तो ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस मुल्क में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक प्रचार मंत्री है। अनफॉर्चुनेटली मणिपुर जल रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरियाणा और नूह जल रहा है, वो बोल नहीं रहा है। हाउस में मीटिंग हो रही है, वो जा नहीं रहा है। अगर प्रधानमंत्री होता तो वो जाता, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री है। उसको सबक ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि उसके गुर्गों को जेल न भेजा जाए और इनको मुआवजा न दिया जाए। मैं आप लोगों को इस तरमीम को मुबारकबाद देता हूँ और हमेशा ये कोशिश करूँगा। मैंने कहा है हमारे रमजान भाई से कि जितने नामियों का कुछ नाम मिल गए हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने 2 बार ये कोशिश करी कि हम मुआवजा दिलाएं बुलडोजर के खिलाफ, लेकिन वो बेचारे डर गए। जब हमने मुकदमे की तैयारी कर ली तो पुलिस ने हमें डरा दिया और उनका भी हम तो नुकसान उठाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। तो ऐसे सिर्फ ऐसे लोग, उनसे कहिए डरो नहीं, सिर्फ अपने जो हमारे मामला हैं वो आप तैयार कर दीजिए। आप लोग वहाँ के लोकल वकील हैं और आगे जहाँ जहाँ भी जाएंगे हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया।